जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। वो डेवलपमेंट जिसको अगर हम देखें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं उनका जो यूएई का विजिट है, दैट इज़ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। और जिस अंदाज से यूएई की लीडरशिप ने उनको रिसीव किया, दैट टेल्स हाउ डीप, क्लोज एंड हाउ दे वांट टू मूव ऑन। मुस्तकबिल किस तरह का देखना चाहते हैं आप, ये आप देखें। अगर इस विजिट में बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं, which normally may not be someone thinking that this Saudi defense partnership, sorry, strategic defense partnership between UAE and India, strategic petroleum reserves के हवाले से एग्रीमेंट्स हुए हैं, एलपीजी सप्लाईज के हवाले से, शिप रिपेयर के हवाले से। अमारातीज इंडिया के अंदर $5 बिलियन डिफेंस इन्वेस्ट करेंगे, $5 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे इन इंडिया। समझ रहे हैं बात को? और सबसे बढ़ के बात, ये मैं आपको बता रहा हूँ मटीरियल, मतलब एनर्जी सिक्योरिटी। इंडिया का प्राइमरी मकसद क्या है? एनर्जी सिक्योरिटी। इंडिया अपने जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को इन्हांस करना चाहता है। ये इंडिया का वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। और अभी फॉर एग्जांपल कल उन्होंने ₹3 अपनी पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं। ऑब्वियसली द रीज़न बिहाइंड इज़ कि ये अगर कीमतें जो हैं वो बढ़ाते हैं हम, तो ऑब्वियसली महंगाई बढ़ेगी, दिस दैट, ये सारा कुछ वो होगा वहाँ पे। सो दैट गिव्स अ लॉट ऑफ अटेंशन कि इन फैक्ट इन विच डायरेक्शन थिंग्स विल मूव ऑन। मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है। और नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे खिताब भी किया। दैट इज़ नॉर्मली ही डजंट डू इट। ही डजंट डू खिताब, और वो खिताब उन्होंने पूरी कॉपी आगे रखी हुई थी। तो इट गिव्स अ मैसेज कि ये जो खिताब है, ये थोड़ा सा इट इज़ ऑल अबाउट, एक आप कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल के, किधर से? कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ये खिताब किया है। आप देखें कि नॉर्मली नरेंद्र मोदी जो है वो अच्छा, ये खिताब किया गया, और खिताब इस तरह किया गया है कि जिसमें वो MBZ भी बैठे हुए हैं, मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भी बैठे हुए हैं, और उन्होंने जितने भी अटैक्स हुए हैं उसके ऊपर उनको कंडेम किया। ठीक है जी। और साथ में वो अपनी भी वो कहते हैं, ओ जी आपने हमारी डियास्पोरा का बहुत ख्याल रखा, आपका बहुत शुक्रिया, यू आर वेरी ग्रेट, यू आर दिस, यू आर दैट। ठीक है, आपने हमारे लोगों का ख्याल रखा। तो बेसिकली वो अपने डियास्पोरा को भी विन कर लेते हैं। ख्याल उन्होंने क्या रखना होता है, ये थोड़ा ही होता है कि इंडियंस को उठा के इधर ले जाए, उनको उठा के उधर ले जाए। तो ये लेकिन एक तरीकाकार है, ठीक है, बात करने का। अच्छा, इसको और भी मैं देख सकता हूँ एंगल से, कि एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि एलपीजी और एलएनजी दोनों, एलपीजी एंड एलएनजी दोनों की बात हो रही है। दे वांट टू इनहांस रिजर्व्स। और असल में तो वो कहें, उन्होंने कहा जंग इन्होंने अपनी करनी है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग मैं बात बताने लगा हूँ। जंग इन्होंने अपनी करनी है, अमारातियों ने। इजराइलियों ने इनको प्रोटेक्ट करना है। हम इनको जाके पीछे सपोर्ट पे खड़े हो जाए, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, और जो करें ये करें, और हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म जो टर्म सप्लाई ऑफ एलपीजी और बाकी चीजें लेके साइड पे हो। दैट इज द माइंड सेट। दूसरे नंबर पे डिफेंस इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन। इंडिया के वो 50 मुल्कों के साथ डिफेंस इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन, व्हाट कैन इंडिया ऑफर टू देम? देखिए, एक चीज पैटर्न पता चला है, द मोर ईरान अटैक्ड यूएई, यूएई ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। अभी बाय द वे अगले दिन न्यूयॉर्क टाइम्स की या वॉशिंगटन पोस्ट की किसी की खबर थी कि जी यूएई ने भी और सऊदीज ने भी हमला किया। देखिए, यूएई का और ईरान का जो मसला है ना, वो ये नहीं है, आपस में डायरेक्ट मसला तो कोई नहीं है। ईरान सेज
that the UAE has given space to Israelis, اور آپ نے اتنی زیادہ آپ ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ بن گئے ہیں اسرائیل کے. دیٹ از واٹ ایران سیز. یو اے انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو ٹرائنگل بنے گی اور کل کو امریکہ کو بھی ہم اس میں بیچ میں انگیج کریں گے. بیسیکلی تو یہ ڈیموکریٹس نے اس وقت کہا تھا کہ ٹھیک ہے یو اے انڈیا, جو I2U2 کا کانسیپٹ آپ نے سنا ہوگا, وہ ایک چیز سامنے آئی تھی. بہرحال میں اس کو بہت آئی لک ایٹ اٹ ویری ان اے ڈفرنٹ سینس اینڈ وے کہ یہ جو نیشنل اینڈ ریجنل سیکورٹی فریم ورک ہے جس کی یہ بات کر رہے ہیں. دوسرا پھر آپ اس کو اور بھی اس اینگل سے دیکھیں, ٹھیک ہے جی, کہ یہ جانا انہوں نے یورپ تھا, انہوں نے کہا رستے میں 2 گھنٹے گزر جانے اور میک ان انڈیا بھی لے لو, شپنگ, پورٹ, کوسٹل انفراسٹرکچر کی چیزیں بھی لے لو, انڈیا کی میری ٹائم ورک فورس کو بھی کیپیبلٹیز انہینس کرنی ہے, اسکل انڈیا مشن بھی کریں گے, فلاں بھی کریں گے, یہ بھی کریں گے. اچھا ایک سوال ہے کہ سپر کمپیوٹر کلسٹر بنائیں گے, AI مشن انڈیا کے اندر اس کو بوسٹ کریں گے. میں آپ کو انٹرسٹنگ باتیں بتا رہا ہوں. یو اے کو کیا ملنا ہے اس میں سے؟ یو اے کے تو اوپر حملے ہو رہے ہیں ایران کی طرف سے, تو کیا ہوا, اس کو کیا ملا بھائی؟ یو اے ای کو کیا ملا؟ اصل چیز تو یہ ہے, یو اے کو کیا تسلیاں چاہیے ان سے؟ کیا یو اے کو تسلیاں چاہیے؟ صرف یو اے کو سپورٹ چاہیے, دا سپورٹ وچ اسرائیل گیو, دا سپورٹ وچ دی یونائٹیڈ اسٹیٹس گیو, وہ سپورٹ چاہیے نا, اور تو نہیں ان کو کوئی سپورٹ چاہیے. وہ سپورٹ کون دے گا ان کو, یا اس کے حوالے سے کیا مطلب what will happen on that framework؟ سمجھ رہے ہیں بات؟ میں تو اس چیز کو تھوڑا سا اسٹڈی کیا ہے, تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے نا دیٹ از ان دا فیور آف انڈیا. انڈیا نے بیسیکلی اپنی صحیح لیوریج استعمال کی ہے, اور اماراتیوں نے بیسیکلی اپنے آپ کو ویسے ہی پش کرنا تھا تھرو ٹورڈز US اینڈ اسرائیل, اور انڈیا راستے میں وہ ملک آ گیا جو پاکستان کا نیبر بھی ہے. انٹرسٹنگ بات بتاؤں, جو پاکستان کا نیبر بھی ہے, ٹھیک ہے جناب, جو باقی چیزیں بھی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں, اور دیکھیں when the Emiratis visit India for 3 hours, MPZ صاحب گئے وہاں پہ اور جا کے انہوں نے کہا جناب کہ آپ ہمیں بڑے زبردست ہیں, آپ ہمارے ساتھ دفاعی ایگریمنٹ کر لیں, ڈیفینس ایگریمنٹ, اٹیک آن ون اینڈ اٹیک آن دی ادر. آپ کا کیا خیال ہے, انڈینز کریں گے یہ؟ انڈینز کبھی بھی نہیں کریں گے یہ ایگریمنٹ ایران یو اے کے ساتھ, این اٹیک آن ون اینڈ اٹیک آن دی ادر. ٹھیک ہے, وہ پاکستان کو تو تھوڑی دیر کے لیے اگر یو اے یہ کرتا ہے تو اگر یو اے یہ تو کہہ سکتا ہے جی پاکستان کو کہ پائن آپ بھی تو اپنا ایگریمنٹ کرتے ہیں نا, آپ بھی تو اپنا ایگریمنٹ کر رہے ہیں, تو ہمیں کیوں پوچھتے ہیں آپ, ہمیں کیوں پوچھتے ہیں اگر ہم نے انڈیا سے کر لیا. لیکن سوال وہی بنتا ہے, سوال وہی بنتا ہے کہ وہ کیوں ایگریمنٹ کریں گے انڈینز. انڈینز کو ایسے ایگریمنٹ بالکل نہیں سوٹ کرتے, یہ یاد رکھیے گا اس بات کو, ان کو ایسے ایگریمنٹ بالکل سوٹ نہیں کرتے. وہ کہیں گے بھائی ہمیں اس سے کیا ملے گا, انڈینز کیوں یو اے کو پروٹیکٹ کریں؟ سمپل سی بات ہے, انڈینز کیوں یو اے کو پروٹیکٹ کریں گے؟ ان کا پروٹیکٹ کرنا بنتا ہی نہیں ہے, ان کا پروٹیکٹ کرنا نہیں بنتا, وہ اپنی وہ لگے ہوئے ہیں اس چیز کے اندر. لیکن مجھے جو چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کیا اسرائیل, کیا یو اے جو ہے فار انسٹنس, اس کی پوزیشن کیا ہوگی گلوبلی, اور انڈیا اس کے ساتھ کھڑا ہوگا کہ نہیں کھڑا ہوگا. اور یاد رکھیں یو اے نیڈ کنٹریز وچ کین فائٹ آن اٹس بہاف. یو اے کو وہ ملک چاہیے جو اس بہاف پہ لڑ سکیں, بات ختم. یو اے ای کو وہ ملک چاہیے جو اس کے بہاف پہ لڑ سکیں. اور اگر آپ اس چیز کو بھی دیکھیں, اس چیز کو بھی سمجھیں اور اسٹڈی کریں, ٹھیک ہے, کہ
ایٹ ون پوائنٹ ایٹ ون پوائنٹ کہیں نہ کہیں پہ، یعنی کہ اگر اس چیز کو اگر ہم تھوڑا دیکھیں، مجھے یہ لگتا ہے یو نو وٹ آئی فیل اینڈ وٹ آئی فائنڈ اینڈ وٹ آئی ریئلائزڈ کہ لیڈرشپ ان دی، جو آپ کہہ لیں کہ ان دی یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امیریکا، دے آر لوکنگ ٹورڈز انڈیا، دے آر لوکنگ ٹورڈز یو اے ای، کہ ان کی پارٹنرشپ کو ہم نے اسٹرانگ کیا تھا، ہم نے بلڈ کیا تھا، اینڈ ناؤ ویئر ڈو دے اسٹینڈ ٹوڈے، یہ آج کہاں کھڑے ہوئے ہیں. لیکن میں نے آپ کو اب سمپل سی بات ہے، اگر آپ اس کو تھوڑا اسٹڈی کریں گے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا، دا لیڈرشپ ان انڈیا از ناٹ ریڈی. اچھا پروٹوکول تو بہت دیتے ہیں، اماراتیوں نے پروٹوکول دیا ہے، ٹھیک ہے جی، جہاز گئے ہیں. اب وہ میں دیکھ رہا تھا، وہ کسی نے کہا جناب کہ دیکھیں نریندر مودی صاحب گئے تھے وہاں پہ، اور سعودی عرب گئے تھے، وہاں پہ بھی جہاز لینے آئے تھے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ وہ اس لیے لینے وہ سعودیز کو اس چیز کی بڑے اچھے سے انڈرسٹینڈنگ ہے. بھائی سعودیز کو اس چیز کی بہت اچھے سے انڈرسٹینڈنگ ہے نا کہ وائی وی نیڈ ٹو گیو پروٹوکول ٹو نریندر مودی، کیونکہ نریندر مودی ان کا بہت اچھا کسٹمر ہے. نریندر مودی ان کا اتنا اچھا کسٹمر ہے کہ آپ کی سوچ ہو سکتی ہے، تو وہ کیوں نہ پروٹوکول دیں اس کو، سمجھ رہے ہیں. تو میں نے تو اس کو اور 50-55 بلین ڈالر کی وہ ٹریڈ اور وہ سارا کچھ وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے. سو اٹس اے ویری سگنیفیکینٹ ریلیشن شپ فار، لیکن دیکھنا تو وہی ہے نا کہ الٹیمیٹلی کیا آپ کچھ دینے جا رہے ہیں کہ لینے جا رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ انڈیا کی یہ پالیسی یہ ہے، بڑی کلیئر ان کی پالیسی ہوتی ہے کہ ہم نے لینا ہی لینا ہے، دینا کچھ نہیں ہے. دینا انہوں نے اپنا کسٹمر ہے، اپنے کسٹمر کے علاوہ دنیا کو وہ کچھ بھی نہیں دیتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں جی ہم تو نان الائنڈ ہیں، ہماری تو پالیسی کلیئر ہے، ہمیں تو کوئی مرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کسی کے لیے. انہوں نے تو امریکہ کو نو کر دی تھی کہ یار سوری، ہم اس پہ زیادہ کچھ نہیں کر سکتے آپ کے ساتھ، ہم کوڈ کا سیکیورٹی کمپوننٹ نہیں بننے دیں گے، چلو جاؤ جی. اب جو اس بات پہ امریکنز کو غصہ چڑھا تھا، ٹھیک ہے نا جی، جو اس بات پہ ان کو غصہ چڑھا تھا، ٹھیک ہے جی. سو بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ ہاؤ تھنگز ول موو آن. اماراتیز دے آر ویلکمنگ ویری وائزلی، ویری کیئرفلی ٹو دی انڈینس. یہ ایسے ہی ہے کہ جنگ کے دنوں میں دیکھیے کیا انٹرسٹنگ سٹوری ہے ویسے، کہ اسرائیلی پی ایم وزٹڈ انڈیا یو اے ڈیورنگ دا وار سیکریٹلی، اور انڈین یو اے کے فارن اور اسرائیلی فارن آفس نے یا پرائم منسٹر آفس نے اس کو بہت بعد میں ڈکلیئر کیا. اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جو ہیں نریندر مودی، وہ جا رہے ہیں دن کی روشنی میں جا رہے ہیں، کیونکہ وہ ملیٹارلی ایڈ پرووائڈ کر رہے تھے، یہ صرف نریندر مودی صاحب دعائیں بھیجتے تھے. ہاں انہوں نے ایک کام یہ کیا، اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دے ریمینڈ سائلنٹ آن یو اے ای آن ایران ناٹ بیکاز آف یو اے ای. یہ بڑی اہم بات بتانے لگا ہوں. انڈینز ریمینڈ سائلنٹ آن یو اے ای، جو ایران ان کے ساتھ کہہ رہا تھا، بیکاز آف اسرائیل، بیکاز ان کی جو قربت ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہے. آپ کو اس چیز کا پتہ ہے نا کہ جب جنگ شروع ہونی تھی فیبرری میں، تو پرائم منسٹر مودی ابھی دلی لینڈ نہیں کیے تھے، اور انڈیا، امریکہ اور اسرائیل نے ایران پہ حملہ کر دیا تھا، اور انڈیا نے کہا تھا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا مزے کی بات بتاؤں، there were people in India who advised Narendra Modi and his core team that you need to build a link with Shia Iran، تاکہ پاکستان کا جو شیعہ کنیکشن ہے نا ایران کے ساتھ، یہ کمپرومائز ہو یا ویک ہو. اس لینس سے بھی چیزوں کو دیکھیں. لیکن کیونکہ پرائم منسٹر مودی کی پالیسی جو ہے وہ
یو اے ای کو مذہبی کنٹری نہیں دیکھتے، وہ یو اے ای کو ایک اکنامک دیکھتے ہیں پارٹنرشپ، اور سیویلائزیشنل وہ دیکھتے ہیں. وہ یو اے ای کو، ایران کو اس کو مذہبی اینگل سے دیکھنا پڑنا تھا، مسلم شیعہ اینگل سے دیکھنا پڑنا تھا، اور وہ کسی کو مسلم شیعہ مسلم سنی اینگل سے نہیں دیکھنا چاہتے، کیونکہ وہ ان کے پھر گھر میں ڈومیسٹک پالیٹکس کو سارا فرق پڑتا ہے اس کو. ٹھیک ہے جی، کیونکہ جو گھر میں وہ ڈومیسٹکلی کر رہے ہیں وہ دے کانٹ، وہ اس کو اس اینگل میں نہیں لے کے جا سکتے. بہرحال انٹرسٹنگ ٹائمس کہ مودی صاحب نے بڑے لمبے چوڑے پروجیکٹ وہاں پہ کیے.